السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطری ٹور حج عمرہ زیارت ٹورس اینڈ ٹریولس حافظ ادریس ٹور کے ذمہ دار حاجی اسحاق ڈھانگ دھولیا، حاجی شاکر بھائی دھولیا، کھتری ٹورس ماشاء اللہ، اور حاجی فاروق صاحب خان والے خرگون، یہ سب اس ٹور کے ذمہ دار ہے۔ مین ذمہ دار حاجی اسحاق ڈھانگ ہے دھولیا والے ماشاء اللہ۔ حاجی شاکر بھی دھولیا والے ہیں، حاجی اسحاق ڈھانگ کے صاحبزادے ماشاء اللہ۔ کافی انتظام ہے ماشاء اللہ۔ یہ چائے کا تھرماس رکھا ہوا گرم چائے، یہ پانی کا نظم ہے، اور یہ ہاتھ منہ دھونے کے بعد یا پلیٹ اگر گیلی ہو تو صاف کرنے کے لیے یہ دستی نما منڈیل بولتے ہیں اس کو، یہاں پر صاف کرنے کے لیے پلیٹیں ہیں، چمچ ہے ماشاء اللہ، یہ کریم ہے، یہ بریڈ ہے، یہ انڈین توش ہے، یہ سیو ہے منہ چرکا کرنے کے لیے، وہ ہے یہ قیمہ ہے، اس میں ماشاء اللہ یہ روٹی ہے، سب کچھ ہے ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے شاکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے کھتی ٹور کو حج عمرہ ٹور کو کامیاب بنائے اور خوب ترقی عطا فرمائے، اور تمام رکاوٹوں سے دور فرمائے، کام کرنے والوں کی سب کی جان کی، مال کی، آبرو ایمان کی پوری حفاظت فرمائے، اور جو مسافرین آتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے ان سب کی جان کی، مال کی، آبرو کی اور ایمان کی پوری حفاظت فرمائے، خیر آفیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے، اور واپسی میں بھی ان سب کی جان کی، مال کی، آبرو کی اور ایمان کی پوری حفاظت فرماتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ مسافرین حضرات سے درخواست ہے کہ جب سفر کریں تو دعائیں بھی پڑھ لیا کریں اور ساتھیوں کو بھی یاد دلا دیا کریں، اور کچھ غلطی کوتاہی ہو جائے کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں تو معاف فرمائے، درگزر فرمائے ماشاء اللہ۔ یہ تو ترقی کا دور ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ پہلے صحابہ اونٹوں سے سفر کرتے تھے، اونٹوں سے حج عمرہ کرتے تھے، وہ بات نہیں ہے، وہ روکھا سوکھا کھا کر حج عمرہ کرتے تھے، دین کا کام کرتے تھے۔ اب تو ماشاء اللہ صبح ناشتے میں کئی پکوان ملتے ہیں، چائے ہے، توش ہے، یہ دیکھیں نہیں، سیو ہے، اور انڈین پوئے ہے، یہ قیمہ ہے، اور یہ بریڈ ہے، اس میں ٹب میں روٹی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ اتنا کھانا ملتا ہے، اتنے پکوان ملتے ہیں جو گھر پہ بھی ہم نہیں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نخرے کرتے ہیں، بری بات ہے دوستو، بزرگ دوستو۔ ہم لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی زبانوں سے بول دیتے ہیں کہ رہائش دور ہے، کھانے کا نظم صحیح نہیں ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رہائش فندق بھی ہمیں قریب دی جاتی ہے، وہ
کمروں میں اے سی لگا ہوا ہے، ہر کمرے میں 5 آدمی ہر کمرے میں، اے سی ہے، بسترے صاف ستھرا ہے، پانی کا نظم ہے، سب ہے۔ چائے ناشتے میں کئی طرح کے پکوان، کئی قسم کے کھانے ہیں، اسی طرح دوپہر کے کھانے میں کئی پکوان ہیں، کئی قسم کے کھانے ہیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد 7-8 بجے سے کھانے کا نظم شروع ہو جاتا ہے، شام کو کئی طرح کا پکوان ہے، ہم اگر گنوائیں گے تو گننا پڑے گا۔ یہ گوشت ہے، سبزی ہے، کھیر ہے، اور پھر روٹی ہے، چاول ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ بزرگ دوستو، علماء کہتے ہیں کہ مکہ شریف و مدینہ شریف میں جب آتے ہیں تو جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، کبھی چائے پینے کی خواہش ہوتی ہے تو ہم باہر بھی پی لیتے ہیں، کبھی کھانے کی خواہش ہو تو انڈین پاکستانی ہوٹلیں بھی ہیں، اگر کوئی چیز ہم باہر کھا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ خوب دے گا۔ یہ شکر منائے کہ ہمیں چائے ناشتہ کھانا سب مل جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں، مکہ شریف والے، مدینہ شریف والے چائے کا نظم کرتے ہیں، دوپہر کا کھانے کا نظم کرتے ہیں، شام کے کھانے کا نظم کرتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود سامان مل جاتا ہے، ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت خوب دے گا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر گزار بنو گے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ بزرگ دوستو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ خوب دے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن پاک میں ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ تھوڑا بہت چلتا ہے، اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تکلیف میں، پریشانی میں اگر آسانی آتی ہے تو اسی میں مزہ ہے، اور اگر ہمیشہ آدمی اچھا کھاتا رہے، اچھا پیتا رہے تو اس میں مزہ نہیں، وہ اللہ رب العزت کو بھول سکتا ہے۔ اس لیے تنگی بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اسی میں مزہ ہے۔ تو بزرگ دوستو، صحابہ کرام، تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانے کو دیکھیں، صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، کیسے پیدل چلتے تھے اور کیسے اونٹ پر سوار ہو کر حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ آج وہ بات نہیں ہے، ہم بمبئی سے، دلی سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، گھنٹوں کا سفر ہمارا منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ بمبئی سے ہم بیٹھتے 4 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں، 4 گھنٹے میں ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں، کتنی آسانی ہے۔ ماشاء اللہ، آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے سفر کو آسان فرمائے۔ جو لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، ان تمام کی پریشانی دور فرمائے، اور جان کی، مال کی، آبرو کی اور ایمان کی پوری حفاظت فرمائے اور آسانی فرمائے۔ اور حج عمرہ ٹور والوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، ایمان کی پوری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔